اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میدان کربلا سے، جی ہاں، کربلا کی فضاؤں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کے قریب سے سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے کربلا قدم بقدم۔ کربلا کا واقعہ کیوں کر ہوا، کیسے ہوا، خاندان اہل بیت کو کس بے سر و سامانی میں اسی جگہ پر، جی ہاں اسی جگہ پر شہید کیا گیا۔ کیوں شہید کیا گیا؟ انہیں تو بلایا گیا تھا۔ آئیے اب یہ داستان سنتے ہیں، ان مبارک فضاؤں سے سنتے ہیں، توجہ رکھیے گا، ذرا تصور بھی جمائیے گا۔ وہ شہزادے جن کو نبی پاک علیہ السلام فرمائیں کہ میرے پھول ہیں، سونگا کرتے جنہیں، گود میں بٹھایا کرتے، کاندھوں پر سوار کیا کرتے۔ محبت کتنی تھی کہ ایک بار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاندھے پر سوار تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ نبی پاک علیہ السلام سے اور امام حسین سے کہا کہ اے حسین تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ بہت پیار تھا جب سجدہ کرتے اور حسنین کریمین میں سے کوئی کاندھے پر سوار ہو جاتا تو نبی پاک اپنا سجدہ طویل فرما دیتے، قیام میں ہوتے اور کوئی مدنی منا قریب آتا تو اپنے پیروں کو نماز کے عالم میں کھول دیتے تو وہ پیروں کے درمیان سے نکل جاتا، اتنا قرب۔ لیکن یہ جان کر بھی آپ کو حیرت ہوگی کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے بھی پہلے، میرے آقا کو یوں سمجھے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی یہ خبر مشہور تھی کہ نواسہ رسول شہید کیے جائیں گے۔ جی ہاں، بعثت شریف سے 300 برس پیشتر یہ شعر ایک پتھر پر لکھا ہوا ملا تھا۔ کیا حسین کے قاتل یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ان کے نانا کی شفاعت پائیں گے؟ یہی شعر روم کے ایک گرجا میں لکھا پایا گیا اور لکھنے والا معلوم نہ ہوا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کئی حدیثوں میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاشانہ میں تشریف فرما تھے کہ ایک فرشتہ جو کہ پہلے کبھی حاضر نہ ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاضری کی اجازت لے کر نبی پاک کے قدموں میں حاضر ہوا اور نبی پاک نے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا دروازے کی نگہبانی رکھو کوئی آنے نہ پائے۔ اتنے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھول کر نبی پاک کے قدموں میں جا بیٹھے، گود میں جا بیٹھے، پیارے آقا پیار فرمانے لگے۔ فرشتے نے عرض کی حضور انہیں چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی وہ وقت قریب آتا ہے کہ حضور کی امت انہیں شہید کر دے گی اور حضور چاہے تو وہ زمین حضور کو دکھا دوں جہاں یہ شہید کیے جائیں گے۔ پھر سرخ مٹی اور ایک روایت میں ہے کہ ریت، ایک میں ہے کنکریاں حاضر کی۔ نبی پاک نے سونگ کر فرمایا ریحو کربیوں و بلا، بے چینی اور بلا کی بو آتی ہے۔ پھر ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ مٹی عطا ہوئی اور ارشاد فرمایا جب یہ مٹی سرخ ہو جائے، خون ہو جائے تو جان لینا کہ حسین کو شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے وہ مٹی جو ہے شیشی میں رکھ چھوڑی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں کہا کرتی تھی جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی کیسی سختی کا دن ہوگا۔ گویا نبی پاک کو بھی پتا ہے، گھر والوں کو بھی پتا ہے، مولا علی کو بھی پتا تھا۔ جی ہاں، امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم صفین کو جاتے ہوئے زمین کربلا سے گزرے تھے، یعنی یہ واقعہ یہاں رونما نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے یہیں سے گزرے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کربلا، آپ نے جگہ کا نام پوچھا تو لوگوں نے بتایا کربلا۔ آپ نے رونا شروع کیا، یہاں تک کہ روئے کہ آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ میں خدمت آقا علیہ السلام میں ایک بار حاضر تھا، حضور کو روتا پایا، میں نے سبب پوچھا، فرمایا ابھی جبرائیل گئے ہیں اور کہہ کر گئے ہیں کہ میرا بیٹا حسین فرات کے کنارے کربلا میں قتل کیا جائے گا۔ پھر جبرائیل نے وہاں کی مٹی مجھے سونگھائی تو مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور آنکھیں بہہ نکلی۔ اے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور تو کیجئے، سب کو پتا ہے کہ کربلا میں شہادت ہونی ہے، سب کو پتا ہے کہ امام حسین شہید کیے جائیں گے، مگر پھر بھی تیاری ہے، پھر بھی امتحان کے لیے تیار ہے۔ ماجرا کیا تھا؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یزید نے جب اپنے آپ کو سلطنت کا امیر یوں سمجھیے کہ ڈکلیئر کیا، اور یزید کا کچھ طرح تعارف ہو جائے کہ یزید جو ہے وہ امام حسین نے کیوں ڈینائی کیا، کیوں نہیں بات مانی، کیوں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یزید نے جیسے ہی تخت سلطنت پر اپنا راج جمایا
لوگوں سے دھڑا دھڑ اپنی بیعت لینا شروع کی۔ اب کوفہ میں یزید موجود ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ سبھی لوگ بیعت کریں، مگر اس کے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ جب تک امام حسین اور دیگر کبار صحابہ، بڑے صحابہ جو مدینہ منورہ میں، اگر وہ بیعت نہ کریں گے تو تمہاری سلطنت کمپلیٹ نہیں ہوگی، تمہاری حکومت پوری نہیں ہو سکے گی۔ تو اب یزید کی بیعت لینے کے لیے حضرت امام علی مقام امام حسین کی خدمت میں اس نے مکتوب روانہ کیے۔ جب یزید کا عامل امام حسین کے پاس حاضر ہوا کہ آپ بھی یزید کی بیعت کریں، امام حسین کو اس کا فسق پتا تھا، اس کا ظلم پتا تھا، اس کی عادتیں پتا تھی، وہ شرابی اور بدکار اور برے اعمال کرنے والا شخص اور برے اعمال کو فروغ دینے والا تھا۔ امام حسین اگر ہاں کہہ دیتے تو بڑا مال و دولت بھی مل جاتا، پرسکون بھی رہتے، اپنے گھر میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ بھی رہتے، مگر امام حسین جانتے تھے کہ اگر آج میں نے اس یزید پلید کی بیعت کر لی، اس برے آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، تو رہتی دنیا کو یہ میسج جائے گا کہ جب نواسہ رسول ایک فاسق و فاجر، ایک ظالم کا ساتھ دے سکتے ہیں تو پھر ہم بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ غنی، کتنی بڑی ذمہ داری تھی امام کے کاندھوں پر، اور آپ نے وہ ذمہ داری نبھائی۔ وہ کہتے ہیں نا شاعر، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا۔ جی ہاں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر تو کٹوا دیا مگر دین پر آنچ نہ آنے دی۔ شاعر لکھتے ہیں نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بہرحال حضرت امام نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ لیکن جب پتا چلا یزید کے کارندوں کو کہ امام حسین بیعت نہیں کرنا چاہتے، تو اب انہوں نے امام حسین کو تنگ کرنے کی ٹھانی اور شدت ظلم کا ارادہ کر لیا۔ اب امام حسین جانتے تھے کہ یزیدیوں میں آتش اناد بھڑک اٹھی ہے، اور اسی لیے امام حسین اسی شب مدینہ منورہ سے مکہ پاک روانہ ہو گئے۔ یہ 4 تاریخ تھی شعبان المعظم کی۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ جس کی ساری زندگی مدینے میں گزری ہو، پیدائش ہی مدینے میں ہوئی ہو، نانا جان کا روزہ بھی وہی ہو، اس خاندان کو مدینہ چھوڑنا کتنا بھاری پڑا ہوگا۔ آپ میں سے بہت سارے یہاں جو اسلامی بھائی بیٹھے ہیں وہ بھی جب مدینہ شریف جاتے ہیں، یا مدنی چینل کے ناظرین جو مدینہ منورہ جاتے ہیں، ہم وہاں کے رہنے والے نہیں، مدینے والوں سے محبت ہے اس لیے جاتے ہیں، مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے۔ ارے کسی عاشق سے پوچھو جب مدینہ چھوٹتا ہے تو دل پر کیسی قیامت طاری ہوتی ہے، تو جب نواسہ رسول سے مدینہ چھوٹا ہوگا کیا کیفیت ہوگی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ رات جو مدینہ چھوڑنے کی رات تھی، نواسہ رسول اپنے خاندان کے ساتھ روضہ رسول پر حاضر ہوئے، خوب آنسو بہائے، نبی پاک سے گویا الوداع کہا، اور روتے روتے 4 شعبان المعظم سن 60 ہجری کو مدینہ چھوٹ گیا۔ مدینہ پاک سے آپ مکہ پاک آ گئے۔ بڑا غم و اندوہ تھا، صحابہ اکرام علیہم الرضوان جو ہے وہ بہت زیادہ غمگین تھے۔ اب امام علی مقام مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ اب جب مکے پہنچتے ہیں تو یہیں سے، جی ہاں، اسی علاقوں سے، کوفہ سے اور یہاں کے اطراف کے رہنے والوں نے امام حسین کو خط بھجوائے، بڑی عرضیاں بھیجی، بڑے خطوط بھجوائے، بڑے یوں سمجھیے کہ لوگ پیغام لے کر گئے کہ حضور ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتے، آپ نے بھی بیعت نہیں کی، ہم بھی نہیں کرنا چاہتے، حضور ہم اپنا جان و مال آپ پر فدا کریں گے، آپ کرم فرمائیں، ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اب ایک طرف تو امام کو کربلا کا واقعہ بھی معلوم تھا، کوفہ والوں کی بدعہدی کے بارے میں بھی علم تھا، دوسری طرف ان کی عرضیاں تھیں، ابھی بڑی ذمہ داری تھی کہ امام حسین منع کر دیتے کہ میں نہیں آتا، مگر وہ جانتے تھے کہ کل بروز قیامت اگر ان کوفہ والوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا ہم تو یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم نے تو امام حسین کو خطوط بھی لکھے مگر وہ تشریف نہیں لائے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے پہلے اپنا نمائندہ بنا کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کے نمائندہ بن کر کوفہ پہنچے۔ جب کوفہ پہنچتے ہیں تو وہاں تو لوگوں نے شاندار استقبال کیا، 12,000 لوگوں نے آپ سے بیعت کر لی۔ اتنا شاندار استقبال، اتنی محبتیں دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو خط لکھ دیا کہ حضور حالات بڑے سازگار ہیں، لوگ بڑی محبت کر رہے ہیں، آپ بھی کربلا، آپ بھی کوفہ آ جائیے۔ اب امام حسین نے کوفہ کے لیے ارادہ کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی امام حسین نے کوفہ کا سفر باندھا، کوفہ کے لیے روانگی کا نیت کی، تو بہت سارے صحابہ کرام، کبار صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام حاضر ہوئے کہ حضور آپ مت جائیے، وہاں کے لوگ وفا نہیں کریں گے، وہاں کی تلواریں آپ کا استقبال کریں گی، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اب مجھے جانا ہوگا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہاں سے اچھی خبر دے دی ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیو، حج کے دن قریب آ رہے ہیں، شعبان میں مدینے سے مکے پہنچے، اور اب مکہ پاک سے
کوفہ کا ارادہ ہے اور حج کے دن بھی قریب ہیں، پوری دنیا سے حاجی مکے پہنچ رہے ہیں اور امام عالی مقام امام تشنا کام جو ہیں وہ کوفہ کے لیے روانگی کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ پھر کیا ہوا، آئیے چلتے ہیں مزار مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ یہ واقعہ انہی کے قدموں میں کوفہ جا کر سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم چلیں گے مقام مسیب پر، جہاں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادگان کے، ان کے شہزادوں کے مزارات ہیں، اور پھر وہاں سنیں گے کہ ان کے شہزادوں کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ کیسی داستان ہے، کبھی ادھر کروٹ بدلتی ہے، کبھی ادھر کروٹ بدلتی ہے، کبھی تو استقبال ہوتا ہے اور کبھی تلواریں نکال لی جاتی ہیں، کہیں تو مرحبا کہا جاتا ہے اور کہیں جان لینے کی صدائیں لگائی جاتی ہیں۔ چلتے ہیں کوفہ حضرت مسلم بن عقیل کے روضے پر اور سنتے ہیں کہ جب وہ کوفہ پہنچے تو کیا ہوا۔ کوشش کریں گے کہ جامع مسجد کوفہ بھی آپ کو دکھائیں، جہاں ایک بڑی عجیب و غریب نماز ادا کی گئی۔ دنیا میں ایسا تو بہت بار ہوا کہ امام نے نماز شروع کی تو نمازی تھوڑے تھے، مگر سلام پھیرا تو نمازی زیادہ ہو گئے، کیونکہ مسبوق بعد میں شامل ہوتے ہیں۔ مگر یہ بڑی نرالی، بڑی انوکھی اور بے وفائی کی داستان رکھنے والی ایک عجیب جماعت تھی کہ نماز شروع کی تو کئی نمازی ہیں اور سلام پھیرا تو پیچھے کوئی نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ کربلا قدم بقدم۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ہم کوفہ پہنچ چکے ہیں اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ بھی بتایا جاتا ہے یہی ہے اور جامع مسجد کوفہ بھی یہی ہے۔ آئیے قریب چلتے ہیں انشاءاللہ اور اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کوفہ میں موجود ہیں، جامع مسجد کوفہ، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہمارے سامنے ہے۔ بڑی کربناک داستان ہے، بڑی بے وفائی کی داستان اس شہر کے لوگوں سے وابستہ ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر کوفہ تشریف لائے۔ کوفہ والوں نے کئی خطوط لکھے تھے اور امام علی مقام نے اپنا نمائندہ بنا کر حضرت مسلم بن عقیل کو یہاں بھیجا اور وہ اپنے دو صاحبزادوں کے ساتھ یہاں آئے۔ حضرت مسلم نے کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر کو سن کر جوگ در جوگ جو ہے وہ کوفہ کے آپ کے پاس آئے اور 12,000 لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر امام حسین کی بیعت کی۔ حضرت مسلم نے اہل عراق کی، اہل کوفہ کی عقیدت دیکھ کر امام علی مقام کو لکھ بھیجا کہ حضور آپ تشریف لے آئے، یہاں کے لوگ تو چشم برا ہیں اور آپ کے استقبال کے لیے بہت زیادہ تیاریاں کر رہے ہیں۔ اب اہل کوفہ کا جوش اب یہ دیکھا تو حضرت نعمان بن بشیر جو صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس زمانے میں حکومت شام کی طرف سے وہ کوفہ کے گورنر تھے، اہل کوفہ کو مطلع کیا کہ یہ بیعت جو آپ کر رہے ہیں یزید کی مرضی کے خلاف ہے اور وہ اس پر بہت بھڑکے گا، لیکن اتنی اطلاع دے کر کاروائی ضابطے کی پوری کر کے آپ خاموش ہو گئے، آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کی کوئی مخالفت نہ کی۔ اچھا، اب یہاں یہ ہوا کہ مسلم بن یزید نے یزید کو اطلاع دے دی کہ حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں اور اہل کوفہ ان کی محبت و عقیدت میں دم بدم ان کا جوش بڑھ رہا ہے اور ہزارہ آدمی نے امام حسین کے نام پر ان کے وکیل کی حیثیت سے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں بیعت کر لی ہے۔ اب یزید نے جیسے یہ خبر سنی، نعمان بن بشیر کو معزول کیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو جو اس کی طرف سے بصرہ کا والی تھا، اب اس نے کوفہ کا قائم مقام گورنر بنا دیا۔ عبید اللہ بن زیاد بڑا مکار آدمی تھا اور وہ بصرہ سے روانہ ہوا، اس نے اپنی فوج کو قادسیہ میں چھوڑا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر یعنی عربیوں کا لباس پہن کر وہ کوفہ میں داخل ہوا۔
وہ جانتا تھا کہ اس وقت کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل سے محبت کرنے والے بہت سارے ہیں اور اگر میں اپنے لباس میں گیا تو میرے لیے تکلیف ہو سکتی ہے، تو وہ ایک حجازی کا لباس پہن کر، عربی کا لباس پہن کر وہاں چلا، اور تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ امام حسین آ گئے ہیں، کیونکہ امام حسین کا انتظار تھا۔ لیکن سچی بات یہ تھی کہ وہ حضرت امام حسین نہیں تھے، عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ اب وہ رات کی تاریکی میں اپنے گورنر ہاؤس میں چلا گیا اور لوگ مایوس ہو کر گھر چلے گئے۔ اب رات گزار کر صبح ابن زیاد نے کیا کیا، یہی کوئی دربار لگا ہوگا، اہل کوفہ کو جمع کیا اور حکومت کا پروانہ پڑھ کر انہیں سنایا، یزید کی مخالفت پر ڈرایا، طرح طرح کے ہیلو بہانوں سے حضرت مسلم کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم نے ہانی بن عروہ کے مکان میں اقامت فرمائی۔ ابن زیاد نے ایک دستہ بھیج کر حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کروایا۔ کوفہ کے تمام رؤساء کو، حضرت مسلم بن عقیل حضرت ہانی بن عروہ کے مکان میں اقامت پذیر تھے، ابن زیاد نے اپنا دستہ بھیج کر ہانی بن عروہ کو بھی گرفتار کرا لیا، اور جو کوفہ کے بڑے بڑے رئیس تھے، قبیلے کے سردار تھے، انہیں بھی گرفتار کر لیا، قلعے میں بند کر دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں قلعے کی دیواریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے یہ وہی قلعہ ہو، کیونکہ جامع مسجد کوفہ بھی اسی کے پیچھے ہے، حضرت مسلم بن عقیل کا مزار بھی یہی ہے، ہانی بن عروہ کا مزار بھی یہی ہے۔ حضرت مسلم کو جب یہ پتا چلا کہ ابن زیاد نے ایسا کیا ہے تو آپ نے اپنے لوگوں کو جمع کیا، اپنے حامیوں کو جمع کیا، اور 40,000 کی یوں سمجھیے لشکر لے کر آپ نے اس قلعے کا گھیراؤ کر لیا۔ اب ذرا منظر سوچئے گا کہ 40,000 کا لشکر ہے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ، اور ابن زیاد اندر ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کوفہ کے بڑے بڑے رئیس اور قبیلے کے لوگ جس کو انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے۔ اب ابن زیاد بڑا گھبرایا، کوئی حل نہ نکلا۔ اس مکار آدمی نے کیا کیا کہ اپنے قبیلے کے جن لوگوں کو وہ پکڑ کر لایا تھا، جو رئیس تھے، جو عمرہ تھے، ان کو قلعے کی چھت پر لایا اور چھت سے لوگوں کو مخاطب کروایا کہ اے لوگو، ہماری جان بچا لو، ان کا ساتھ چھوڑ دو مسلم بن عقیل کا، اور ابن زیاد جو کہتا ہے وہ بات مانو۔ ڈرایا گیا، لالچ دی گئی، دھمکایا گیا، مارنے کا خوف دلایا گیا، ایک ایک کر کے لوگ منتشر ہوتے چلے گئے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آخر کار یہ جماعت بہت چھوٹی رہ گئی۔ ذرا غور کیجئے کہ 40,000 کا لشکر تھا، 500 لوگ رہ گئے۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل جامع مسجد کوفہ میں، جی ہاں یہی جامع مسجد کوفہ ہے جہاں حضرت مسلم بن عقیل جو ہیں وہ یہاں پر تشریف لائے، اور آپ نے مغرب کی نماز شروع کی۔ پورا دن تو اسی شش و پنج میں گزر گیا کہ سارے لوگ بے وفائی کر کے چلے گئے۔ ایک عجیب داستان رقم ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دل بڑا غمگین ہے کہ ایک دور سے بلائے گئے مسافر اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ، اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا یہاں کے لوگوں نے۔ اب 500 لوگ تھے، آپ نے مغرب کی نماز کی امامت اس مسجد میں کروائی۔ کمال ہوگا کہ آج تک نماز پڑھانے والے امام نے نماز تو پڑھائی ہوگی، سلام پھیرتے وقت دیکھا ہوگا تو نمازی بڑھ جاتے ہیں، مگر یہ عجیب بے وفائی کی داستان ہے، یہ عجیب نماز ہے کہ امام نے نماز پڑھائی تو 500 مقتدی تھے، مگر اب سلام پھیرا تو ایک بھی مقتدی باقی نہیں تھا، اکیلا امام تھا، مسافر تھا، اہل بیت اطہار کا نمائندہ تھا، پرچیاں دے کر، عرضیاں دے کر، خطوط لکھ کر جنہیں بلوایا گیا تھا، مگر آج کوفہ میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ اور پھر حضرت مسلم بن عقیل کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ آپ کے اور آپ کے بچوں کے سروں کو نیزوں پر انہی کوفہ کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بات کوفہ میں آ کر آج جب دیکھی، آج یہاں پر بیان کی، یقیناً یہ واقعات ہم نے وطن میں بھی سنے تھے، پڑھے تھے، بیانات سنے تھے، مگر یہاں آ کر احساس ہوتا ہے کہ کیسا شہر تھا، کیسے لوگ تھے، اور کتنی بڑی بے وفائی کی۔ بہرحال اب جس کو کہے کہ ستم بالائے ستم یہ تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل تو شہید ہو گئے تھے، لیکن خط لکھ چکے تھے امام حسین کو، آخری وقت بھی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی تھی، اپنی جان کی فکر نہیں تھی، فکر یہ تھی کہ امام حسین بھی تو یہاں آئیں گے، انہیں تو میں نے خط لکھا تھا، وہ تو یہ سمجھ کے آئیں گے کہ یہاں کے لوگ بیعت کر لیں گے، مگر انہوں نے تو میرا بھی یہ حال کر دیا ہے، امام علی مقام کا کیا حال ہوگا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، داستان کربلا جاری ہے، کربلا قدم بقدم۔ اگلے حصے میں کربلا ہی کے میدان سے آپ سنیں گے کہ جب امام حسین مکہ پاک سے روانہ ہوئے پھر کیا معاملات ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے کربلا، اے کربلا، اے کربلا، اے کربلا، اے کربلا، اے کربلا، اے کربلا۔